اللہ پاک نے ہمیں ایسا ہی کیوں نہیں بنا دیا کہ ہم سیدھا جنت میں جانے والے ہی کام کرتے ہیں؟ دیکھو آج کل جو موویز اور جتنی شیطانیت کی دنیا ہے، کالی دنیا آپ کہہ سکتے ہو، الومیناٹیز، فری میسن، سب ایک ہی بات سے یہ والے پوائنٹس ہیں۔ آپ کے حساب سے ایک کرسچن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے کرائسٹ ذمہ دار ہے؟ بالکل صحیح کہا۔ تروڑ موڑ کے اسی کوشچن اور اسی لاجک کو مختلف اشکال دے کر صرف موویز بنا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بہکا رہے ہیں، اور وہ ایسے ہڈن اور پاورفل مائنڈ پروگرامنگ میسیجز ہوتے ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ لوگ اندر اتار لیتے ہیں۔ جن کے پاس قرآن کا نالج نہیں ہوتا، جن کے پاس ہوتا ہے، ان کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ قرآن کے اپوزٹ، قرآن کی آیات کے ایگزیکٹ اگینسٹ چیزیں بنا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا، کہ مجھ سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا، میں جو چاہوں کروں، مجھے قدرت ہے، مجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ پہلی تو اللہ پاک نے اپنی شان ظاہر کر دی کہ میرے جتنا طاقتور کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک اپنی رحمت شو کرتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ ہے، یہ آیات بھی میں آپ کو دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر رحم کرنا فرض کر لیا۔ دیکھو جو ذات کہہ رہی ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میرا کوئی ثانی نہیں، میرے مقابلے کا کوئی نہیں، مجھ سے پوچھ کوئی نہیں سکتا، پھر بھی کہتا ہے میرے اندر رحمت ہے، اور وہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لی۔ اب کون لوگ ہیں جو یہ لازم کرنے کے باوجود بھی اپنے اوپر جہنم لازم کر لیتے ہیں؟ ان کا کون بتائے گا بھائی؟ اچھا یہ سب ہے کیوں؟ وہی بات، پہلا پوائنٹ یہ کہ وہ سب ہے کیوں، کہ اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہی ایسا کیوں نہیں کہ ہم جنت میں جانے والے ہوتے ہیں۔ مین ہم نے اس کو پروف کرنا ہے، اس کو مت بھولیے گا۔ اب وہ جہنم اور جنت کے جو اپنے اوپر فرض کرنے والا سین ہے، وہ راستے کون بتائے گا؟ راستے وہ قرآن بتائے گا، باقی قرآن وہ ہم پڑھتے نہیں۔ اور رہ گیا مین پوائنٹ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ویسا بنایا کیوں نہیں؟ اللہ کی قدرت میں تو تھا، وہ اللہ پاک ہمیں ایسے بنا دیتے۔ ایکچوئل یہاں پہ مسئلہ ہے، ہم نے کانٹریکٹ کیا اللہ پاک سے، اور یہ بات واضح قرآن کریم میں ہے۔ اور کانٹریکٹ کس بیس پہ کیا؟ کہ ہمیں جنت چاہیے تھی، ہمیں وہ چمکدار چیز اتنی اٹریکٹ کی، کیونکہ ہماری خسرت میں لالچ۔ ایک حدیث ہے کہ انسان کے پاس دو سونے کی وادیاں ہوں تو تیسری کے لیے وہ خواہش کرے گا۔ یہ اس دنیا میں تو ہے نا، ٹھیک ہے، اوپر شاید یہ ہماری خصلت تھی یا نہیں تھی، ہم نے بہرحال قرآن پاک کی ایک آیت ہے اللہ پاک کی کہ ہم نے آسمانوں سے پوچھا، انہوں نے نہ کر دی کہ یا اللہ ہم یہ بھار نہیں اٹھا سکتے۔ پہاڑوں سے پوچھا، انہوں نے بھی سیم ہی کہا۔ یہ آیت ملاحظہ فرمائیں، قرآن کریم کی ڈائریکٹ آیت ہے، کوئی تشریح وغیرہ نہیں ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے امانت پیش فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں، اور وَالْجِبَالِ، اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اور وہ ڈر گئے، یعنی کہ آسمان، پہاڑ، زمین ڈر گئے اس امانت کو لینے سے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے یہ لے لی، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک اس نے اپنے ساتھ بہت ظلم کیا اور وہ جہالت میں رہا۔ یہ قرآن کا ڈائریکٹ ترجمہ ہے، وہ خسارے میں رہا۔ اور تیسرا پھر بندوں سے پوچھا اور انہوں نے اسے قبول کر لیا اور وہ خسارے میں رہے۔ یہ قرآن کی آیت کے الفاظ ہیں، اللہ پاک کے الفاظ ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ہم کانٹریکٹ کر کے آئے جنت کی بیس پر کہ اللہ اگر ہم، اور کرنا کیا ہے، صرف ایک کام کہ ہم دنیا میں جا کر صرف اگر تجھے نہ پہچان سکے تو ہمیں جہنم میں ڈال دیں۔ ایک اللہ کو پہچان نہیں سک رہے ہم، جس نے ہم جیسی ذاتی کو بنا دیا، ہم جیسی کتنی دنیاؤں کو بنا دیا، جس نے ایسی توازن دنیا میں قائم کر دیا یونیورس میں کہ سائز ہی ختم ہونے پر نہیں آتا۔ ایک ذرے سے اگر آپ شروع کریں، سورج، یہ صرف ہماری سوچ ہے، ایک ذرہ اور سورج ہماری سوچ ہے۔ ان ذراؤں کے بھی کئی سورج ہیں اور ان سورجوں کے بھی کئی ذرے ہیں اور ڈائمنشنز میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ قرآن کریم یا اسلام کی کسی بات سے کنفیوز ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں وہ کنفیوژن لکھیے، اور اگر آپ کا کوسچن واقعی انڈسکورڈ ہے تو ہم قرآن کریم اور صحیح احادیث میں سے اس کا جواب ڈھونڈ کر ضرور آپ کے لیے ویڈیو بنائیں گے۔